رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، احکام تجارت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے کے نام سے ہی جیسا کہ ظاہر ہے کہ اس سلسلے کے اندر تجارت کے احکام، جو خرید و فروخت، لین دین، ہمارے روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، بالخصوص اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مختلف موضوعات پر اس سلسلے میں عنوانات کو شامل کرتے ہوئے سوالات کو پوچھا جاتا ہے، مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ اور آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے بہت ہی اہم ہے، اور عموماً جو افراد ہیں، لوگ ہیں، اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ پرچون مارکیٹ سے متعلق ہے۔ پرچون کا جو کاروبار ہے، لین دین ہے، اس میں تقریباً لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا یعنی ہوتا ہے کہ اس سے خرید و فروخت کی جائے، تو اسی سے متعلق انشاءاللہ سوالات ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں جو کہ پہلے آپ کی جانب سے پوچھے گئے ہیں۔ سوالات کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ سوالات ہمارے پاس مختلف صورتوں میں موجود ہیں۔ شروع میں ہم انشاءاللہ ویڈیو سوال کو شامل کرتے ہیں، پھر مزید انشاءاللہ ناظرین کی کال کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یہ پہلا ویڈیو سوال اب ہمیں سنائیے۔ محمد آصف اتاری، میرا پرچون کا کام ہے اور میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ کسٹمر ریٹ پوچھتا ہے 1 کلو کے، 1 کلو 102 روپے ہے کسی چیز کے، وہ ہم سے 1 پاؤ مانگتا ہے، تو 1 پاؤ جو ہے 25 روپے 50 پیسے کا بنتا ہے، اس سے 26 روپے وصول کیے جاتے ہیں، تو آیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ یعنی سوال ان کا یہ تھا کہ کلو کے حساب سے جو بھی قیمت بنتی ہے، پاؤ لیتے وقت یہ راؤنڈ فگر لیتے ہیں، صحیح، کچھ پیسوں کا ساڑھے اضافہ پونے نہیں کر کرتے، دیتے ہیں، ساڑھے پونے کا حساب نہیں ٹھیک کرتے، ہے، راؤنڈ فگر لیتے ہیں، اور جو ایکچوئل پرائز ہوتی ہے اس سے کچھ زیادہ لیتے ہیں، کچھ صحیح، پیسے زیادہ لیتے ہیں خاص طور پر۔ تو یہ تو پرچون کے تعلق سے سوال تھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ مرغی والے بھی یہی کرتے ہیں، بالکل کلو کا ریٹ کچھ اور بتاتے ہیں اور پاؤ کا کچھ اور بتاتے ہیں۔ سبزی والے بھی بعض اوقات ایسا کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو بازاروں میں لگتے ہیں نا، اسپیشل بازار، اتوار بازار ہو گیا، ہفتہ بازار، جی، تو ان میں واضح لگ رہی ہوتی ہیں، صحیح۔ کلو اتنے کا اور پاؤ اتنے کا۔ دودھ والے کرتے ہیں، فروٹ والے بھی کرتے ہوں گے۔ اب یہاں پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، ایسا کرنا کیسا؟ صحیح، تو ایسا کرنے کی گنجائش تو ہے، ٹھیک، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ صحیح، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ شرط کیا ہے؟ بالکل پہلے سے اگر بتا دیں گاہک کو کہ جی آپ پاؤ لیں گے تو میں آپ کو یہ چیز اتنے کی دوں گا، جو بھی ان کے شارٹ الفاظ ہوتے ہیں بتانے کے، صحیح، کلو اتنے کا اور پاؤ اتنے کا، اور پاؤ لیں گے تو اتنے کا دوں گا اور کلو صحیح، لیں گے تو اتنا کا دوں گا۔ تو اگر تو کوئی دکاندار یہ بتا دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن بتاتا نہیں ہے صحیح، اور آخر میں پیسے کاٹ لیتا ہے، تو یہ کاٹنا اس کا درست نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اب پیٹرول پمپ پر جو ہے نا بارہا ایسا ہوتا ہے، صحیح، مطلب لڑائی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے کہ مثال کے طور پر وہ چلتے ہیں اشرے پر، ٹھیک ہے، یعنی دہائی پر،
10, 20, 30, 40। اب بعض پیٹرول پمپ والے یہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر CNG ہے یا پیٹرول ہے، وہ 162 روپے کا ڈلا، صحیح، تو 200 روپے آپ نے دیے، 30 روپے پکڑا دیں گے، ٹھیک ہے، 8 روپے رکھ لیں گے، کاٹ لیں گے 8 روپے. اچھا لوگ راضی نہیں ہوتے اس پر. صحیح، یہ تو واضح فرق ہے، 8 روپے 8 روپے کا فرق ہے، کوئی چھوٹا موٹا فرق تھوڑی ہے. لیکن اگر وہ 162 کے بجائے 166 کا بنا تو اکثر لوگ خاموشی سے چلے جاتے ہیں، لیکن دل سے سب راضی ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے. صحیح. اب یہاں مالک کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے مالک نے منع کیا ہو. اب یہ جو ملازمین ہیں یہ خود رکھتے ہوں گے یہ پیسے، ٹھیک ہے، تو مالک تو ان سے حساب لیتا ہوگا، میٹر اتنا چلا ہے مجھے اتنے پیسے دو. تو اب وہ لوگوں کی رضامندی کے بغیر پیسے رکھتے ہیں. پیٹرول کا ریٹ تو طے ہے، پیٹرول میں تو CNG میں تو یہ کہیں بھی آپشن نہیں ہے صحیح، کہ جناب کم ہوگی تو اتنے کی اور زیادہ ہوگی تو اتنے کی، اس کا تو ایک ہی ریٹ ہے، صحیح، میٹر ریٹ فکس کر دیتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جہاں بھی آپ بغیر گاہک کی رضامندی کے پیسے رکھتے ہیں صحیح، وہ رکھنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب پیسے رکھنے کے بھی 2 انداز ہے. ایک تو یہ پیٹرول CNG والا میں نے عرض کیا، صحیح، اس میں تو جائز ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، جائز ہی نہیں ان کا، اور ان کا رکھنا گویا کہ سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے، کھلے نہ ہو اور کہہ دیں کہ اگلے دفعہ میں دے دیجیے، ایک الگ بات ہے. تو ایک طرح سے وہ لے رہے ہوتے ہیں جی ہمیں دیں، ہم نہیں دیں گے، یہ ظلم ہے. صحیح. جو دکاندار والا مسئلہ ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یوں مختلف ہے کہ وہ پہلے سے جو ہے نا وہ اپنی چیز کا بھاؤ بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں ایک پاؤ جو اتنے کی بیچوں گا. تو دکاندار کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز کو 2 پیسے کم بیچے یا 2 پیسے زیادہ بیچے. صحیح. فریقین باہم رضامندی کے ساتھ ریٹ مقرر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کے جواز کی صورت. صحیح. اچھا حضور، یہ اب جیسے پیٹرول پمپ کی آپ نے مثال دی ہے، 8 روپے کا فرق تو آپ نے بتایا وہ واقعی بہت زیادہ ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ پیٹرول کا ریٹ ہے 70 روپے 75 پیسے. اچھا، اب اس نے 1 لیٹر ہی ڈلوایا ہے، باقی بچے 25 پیسے. اب جیسے پاکستان ہے تو 25 پیسے تو آج کل رائج نہیں ہے ہمارے ہاں. پیٹرول پمپ والا 75 پیسے نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس نے اس کو 1 پیسے کے ساتھ سے پیٹرول خریدا ہوا ہے. تو اب یہ جو 25 پیسے اوپر لیتا ہے، اب بھی اس کو کہا جائے گا کہ اس نے اچھا نہیں کیا. لیکن اصول تو یہ بنتا ہے کہ اس کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن کہاں سے دے گا؟ جیسے 25 پیسے تو ہے ہی نہیں، رائج ہی نہیں آج کل. یوں ہے کہ پیسوں کے معاملے میں 1 روپے سے کم جو فگر بنتی ہے، صحیح، تقریباً عرف یہ ہے کہ لوگ محسوس نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی تعذر ہے کہ وہ پیسے چھوٹ تو ہے ہی نہیں 1 روپے سے نیچے. تو لیکن 1 روپے سے زائد جو رقم ہے، 3 روپے ہیں، تو یعنی 1 روپیہ ہے، 2 روپیہ ہے، 3 روپے ہیں یا زائد ہیں، اس پر تو عرف نہیں ہے نا. اس پر تو لوگ راضی نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دل میں ہوتا ہے کہ دیے جائیں ہمیں. اب وہ کوئی بہانہ بنا دے تو ایک الگ بات ہے، اور بعض اوقات مانگنے کے باوجود بھی نہیں دیتے. صحیح صحیح. اچھا، بعض دفعہ کئی جگہوں اصول بھی ہے یہ کہ وہ 50 پیسے سے اوپر ہوگا تو اس کو 1 روپیہ شمار کریں گے، 50 پیسے سے کم ہوگا تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو یہ اصول بینکوں میں بھی ایسا اصول ہے شاید، جی کہ وہ بڑی کمپنیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. اس کو مانا جائے گا، اس میں لوگ جہاں عرف رائج ہے لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہے، کہ یہ چیز اس طرح ہوگی تو اس کا تو اعتبار کریں گے، وہاں تو یعنی ظلم کا کوئی پہلو نہیں پایا گیا. ٹھیک ہے. لیکن جہاں عرف سے ہٹ کر لین دین ہو رہا ہے تو وہاں یہ ہے کہ اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا حضور، اسی طرح ایک اور چیز بھی عموماً دیکھی جاتی ہے، آج کل ریٹس لکھے ہوتے ہیں جوتوں کی دکان پر، جہاں کہیں 999 روپے، 1 روپیہ کم ہوتا ہے، لیکن واپسی 1 روپیہ نہیں کیا جاتا. تو یہ انداز ٹھیک ہے ان کا، یا 1 روپیہ ان کو دینا چاہیے ہر صورت میں؟ کئی دے بھی دیتے ہیں، 1 روپیہ بھی دے دیتے ہیں واپس. سپر اسٹور والے دے دیتے ہیں. جی جی، ان کا تو باقاعدہ جو ہے وہ لگایا ہوتا ہے کہ جناب 499 اور 2099. جی جی، یعنی وہ جو اگلا جو 1000 ہے اس سے بچنے کے لیے جی جی لگایا ہوتا ہے، اور وہ اہتمام کے ساتھ 1 روپیہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہم گاہک کی جو ہے نا وہ کو جو ہم نے چارم دیا ہے کہ 3000 سے کم ہے، جی جی، نفسیاتی طور پر وہ 3 نہیں رکھتا، 2000 لگتا تو 1 روپیہ وہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 1 روپیہ تو ظاہر بات ہے مال ہے، دینا ہوگا، دینا چاہیے، دینا ہوگا، لازمی دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر ان کی نیت یہ ہے کہ ہم 1000 ہی کا دیں گے، صرف یہ لوگوں کو مائل کرنے کے لیے ہم نے لگایا، تو یہ نیت ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ تو غلط نیت ہے، 100% غلط نیت ہے. جو قیمت طے ہو رہی ہے، جو بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، چیز اتنے کی بیچی یا تو وہ اصل قیمت لکھیں یا پھر 1 روپیہ واپس. بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی، مزید کو سوالات سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، ہمیں سوال سنائیے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کاشف ہے اور میرا احکام تجارت میں سوال یہ ہے، مرچ مسالہ کنونا آئل جو کہ ہمیں مارکیٹ میں ملتا ہے اور یہ کہ یہ خالص ہے، تو کسٹمر ہیں ان کو یہ کہنا کہ یہ خالص ہے، ہمیں اس کی حقیقت کا معلوم نہیں. اگر وہ خالص نہ ہو تو اس بارے میں شرعی حکم بیان فرما دیجیے. اصل میں معاملہ جو ہے کافی حساس ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بہت ساری چیزیں ہیں وہ کبھی کوئی ریسرچ کی نہیں اس کے بارے میں صحیح. دکاندار نے، ٹھیک ہے. تو وہ کس بنیاد پر خالص کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. یا تو یہ ہے کہ مرچ مسالوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک برانڈ بن جاتے ہیں. صحیح. تو یا تو ایک مخصوص برانڈ کا رکھے، ٹھیک ہے. اور کچھ اس طرح کے الفاظ کہے، محتاط الفاظ، اس برانڈ کا یہ برانڈ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اس برانڈ کی شکایتیں نہیں آتی. صحیح. مطلب اگر آتی ہیں تو بتا دے بھی آتی ہیں، شکایت تو آئی ہیں. تو یوں برانڈ کے تعلق سے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو مال ہے ہم نے اتنے عرصے سے رکھا ہوا ہے، کسی گاہک نے شکایت نہیں کی. یا یہ اچھی کوالٹی کا، یہ کہہ دیں خالص نہیں کہہ رہے. مطلب کوالٹی اب کیا ہے، یہ تو ان کا وہ تھوڑی ہوگا، لیبارٹری تھوڑی ہوگی. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ ایک دکان میں سینکڑوں چیزیں ہوتی ہیں، سینکڑوں چیزیں ہوتی ہیں. یعنی پرچون اور کریانہ جو ہے یہ تو ان کو خود پتہ نہیں ہوتا ہوگا کتنی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. دکان میں کتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے. تو محتاط کلمات استعمال کرے. ٹھیک ہے. یہ نہ کہے کہ خالص ہے. ٹھیک ہے. جب تک پتہ نہیں تو خالص کہنے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی مرچ مسالہ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ جو فزیکلی نظر آ رہی ہیں. صحیح. اب کینولا وغیرہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مکس ہو کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا تجزیہ کرنا تو انسانی آنکھ سے ممکن ہی نہیں ہے. لازمی طور پر کوئی لیبارٹری ٹیسٹ ہی ہو. جی جی. اور آئل وغیرہ کے اندر تو ایک سے ایک ہیرا پھیری ہے. صحیح. طرح طرح کی جو ہے وہ ہیرا پھیریاں موجود ہے. مجھے ایک صاحب ملے تھے امارات کے اندر، تو ان کے کسی رشتہ دار کی فیکٹری تھی. تو کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں، اور وہ جو مٹیریل منگا کے ڈالتے ہیں وہ اس قدر قابل اعتراض ہے کہ بس لوگوں کو پتہ ہی نہیں. تو میں نے سنا ہے کہ بلکہ اخبار میں پڑھا ہے کہ جامعہ کراچی نے ایک لیبارٹری قائم کی ہے. اچھا. ٹھیک. اور بھی ہے کراچی میں ایک اور بھی ادارہ ہے، تو یعنی حکومتی ادارہ ہے. صحیح. تو اس لیبارٹری میں جا کر کوئی بھی شخص حلال ہونے کے تعلق سے ٹیسٹ کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے. شاید اس کے وہ پیسے وغیرہ لیں گے، تو کسی بھی چیز میں شک ہے تو ٹیسٹ کروا سکتا ہے. صحیح. ٹیک کروایا جا سکتا ہے. کراچی کے اندر فی الحال یہ سہولت موجود. ٹھیک. جزاک اللہ. جی اگلا سوال سنائیے ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احکام تجارت میں میرا سوال یہ ہے کہ جب کسٹمر دکان پہ آتا ہے تو اکثر دکاندار اس کو جو ہاٹ آئٹم ہے، مثلاً چینی، آٹا وغیرہ کے ریٹ کم بتاتے ہیں تو کسٹمر رک جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیزوں میں وہی ریٹ زیادہ لگا کر اس کی قیمت پوری کر لیتے ہیں. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض کمپنی کی طرف سے اسکیم چلتی ہے کہ کسی مسالے کے پیکٹ میں یا گھی کے ڈبے میں کسٹمر کو انعام دیا جاتا ہے، اور انعام دینے کے بعد دکاندار کو ہینڈلنگ چارجز دیے جاتے ہیں. کمپنی اس کو 5 یا 10 روپے اس کے ہینڈلنگ چارجز دیتے ہیں. کمپنی اس مد میں دکاندار کو دیتی ہے کہ وہ اس ڈبے کو سنبھالتا ہے، اس کو رکھتا ہے. تو یہ ہینڈلنگ چارجز کی رقم لینا صحیح ہے یا نہیں؟ چیز کے ریٹ ایسا معاملہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے کوئی حد بندی بیان نہیں کی ہے. صحیح. مارکیٹ کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس پر کسی کا اختیار بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں نا، رمضان میں بھاؤ چڑھ جاتا ہے، بعد میں اتر آتا ہے. صحیح. تو ایک بہت زیادہ مہنگا بیچنا اس کو غیر اخلاقی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن دکاندار کی مرضی اور مشیت ہے. صحیح. یعنی وہ اس چیز کا مالک ہے. ٹھیک. اگر 2 پیسے زیادہ بتاتا ہے اور گاہک لے لیتا ہے تو بھی ٹھیک. ٹھیک ہے. کم بتاتا ہے، گاہک نہیں لیتا تو بھی ٹھیک. صحیح. یعنی جب دونوں کسی قیمت پر اتفاق کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنے کی ہے اور مجھے لینی ہے تو سودا ہو جائے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر تو وہ گاہک کو دھوکہ دیتا ہے، صحیح، اور بتاتا ہے 10 روپے کی اور بل میں لگاتا ہے 11 روپے، ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک خلاف ورزی ہوئی نا. صحیح، جو اس نے بتایا اس کی خلاف ورزی ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن اس نے دکاندار نے بتایا ہی گاہک کو 11 روپے، صحیح،
اور گاہک نے 11 روپے میں لینا قبول کیا، ٹھیک ہے، تو کسی قسم کا کوئی ناجائز پہلو یہاں نہیں پایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کاروباری ٹیکنکس ہیں، ٹھیک ہے، اور صرف کریانہ یا پرچون میں ہی نہیں، ہر دوسری جگہ پر ان ٹیکنکس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح، میں پرسوں ہی گیا کسی جگہ کوئی سامان لینے، گاڑی کے کچھ سامان لینا تھا، کچھ پارٹس لینے تھے، تو میں نے اندازہ لگایا کہ 2 قسم کے پارٹس تھے صحیح، کہ دکاندار اس میں جو ہے وہ کچھ زیادہ پیسے لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو ہے نا مجھے یہ دے دو، آپ یہ رکھ لو۔ میں دوسری دکان پہ چلا گیا صحیح، دوسری چیزیں لینے کے لیے، وہاں سے وہ جو پارٹس تھے تقریباً 300-400 روپے سستے ملے۔ صحیح، تو اب گاہک کو بھی تو چاہیے نا کہ یہ بھی تھوڑی سی سیل معلومات پسندی اختیار نہ کرے صحیح، کہ جناب ایک ہی دکان پہ کھڑا ہو گیا بس ابھی ہلے گا نہیں، ٹھیک۔ اگر کچھ چیز مہنگی لگ رہی ہے تو چھوڑ دے۔ بعض دفعہ کوئی دوسری دکان پہ دکاندار چلے گئے۔ مخصوص ہوتا ہے نا تو بندہ پھنس جاتا ہے وہاں پر، وہ پھر تو دوسری مخصوص کیوں کرتے ہیں؟ جی نہ جی، کریں، صحیح، اب یہ تو ایک آپس کا معاملہ ہے ان کا۔ ٹھیک۔ اچھا حضور، یہ جو اب ریٹس کے اندر کمی بتا رہا ہے، رعایتی بتا رہا ہے، اب قانونی طور پر گورنمنٹ کی طرف سے ریٹ لسٹیں آتی ہیں، اس کے باوجود اصل میں زیادہ بہت ساری بیچ، چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی آتی ہیں، بہت ساری چیزوں کی نہیں آتی، ٹھیک اور ہے، یہ تو ہم بتا چکے ہیں مختلف پروگراموں میں کہ جہاں قانون کسی ریٹ کا تعین کرتا ہے ٹھیک ہے، تو پھر وہاں خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا حضور، آج کل جو ہے بڑے بڑے سپر سٹور بھی اور گلی محلوں میں بھی سپر سٹور آ چکے ہیں، چیزیں لگی ہوتی ہیں، لوگ اٹھاتے ہیں اور وہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اب یہ عموماً چھوٹے چھوٹے سٹوروں میں جو ریٹ کچھ اور لکھا ہوتا ہے، بڑی جگہوں پہ تو پلس ٹیکس لکھ دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ دیکھا کہ یہاں ٹیکس نہیں لکھا، 10 روپے کی چیز ہے لیکن جب بل بنتا ہے تو پلس ٹیکس 11 روپے بن جاتی ہے، تو کیا یہ بھی دھوکے کے اندر کہلائے گا؟ اب وہ سمجھ رہے کہ یہ سستی چیز ہے، دیکھیں ویسے تو جیسے صابن شیمپو ہے جی جی، تو اس پر جو قیمت لکھی ہوتی ہے وہ پلس ٹیکس ہی لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور گاہک اس قیمت کو پڑھ بھی سکتا ہے، وہ بڑی واضح ہوتی لیکن ہے۔ عموماً لوگ اس کو نہیں پڑھتے جو ریٹ لسٹ اس نے چھوٹی سی نیچے لگائی یہ ہوتی تو ہے دیکھیں پرچی، دھوکہ دہی ہے، اس کو پڑھ کر وہ پتہ ہے مائل کہ ہوتے جناب ہیں، یہ چیز جو ہے گاہک کو اتنے کی پڑے گی، ٹھیک ہے، جتنے کی پڑھنی ہے وہ قیمت لکھنی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، بل آخر اتنے کی ملے گی اب، ہاں، ٹھیک ہے، تو اس سے کم لکھنا تو یہ دھوکہ دینا ہے، ٹھیک ہے، لوگ مغالطے میں پڑتے ہیں، صحیح، اور یہ چیٹنگ بہت زیادہ ہے عام طور پر، یعنی بعض ادارے جو ہیں وہ اپنا جو معاہدہ چھاپتے ہیں تو ایسی گاڑی زبان استعمال کرتے ہیں، بالکل، اتنی مشکل کہ انگریزی دان بھی اس قسم سمجھ کی نہیں انگریزی کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ اشتہارات دیتی ہیں اور چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے شرائط و ضوابط لاگو ہیں، یہ پلس ٹیکس ہے اور یہ نیچے سارا، جو ہے وہ بہت باریک سا لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ شرائط و ضوابط ہیں۔ جی جی، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حرکت کیوں کی جا رہی ہے؟ صحیح، اوپر چارمنگ ہے کہ جناب یہ اتنا سستا، ٹھیک ہے، اب اس کو پڑھیں گے 50 آدمی اور نچلی لائن کو پڑھیں گے 2 آدمی، اور وہ پھر لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے۔ صحیح، تو خاص طور پر یہ موبائل کمپنیاں اس طرح کی جو ہے نا وہ جی جی، اشتہار زیادہ دیتے ہیں اخبارات وغیرہ میں، جن سے لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی کمپنیاں اگر اس طرح کرتی ہیں تو یہ غیر اخلاقی اور غیر شرعی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، انہی کا دوسرا سوال تھا کہ کمپنیاں اسکیم دیتی ہیں، مثال کے طور پہ کسی صابن نے کمپنی نے اسکیم دی کہ بھئی جو گاہک ہمیں 5 اس کے ریپر لا کر دے گا تو اس کو 1 صابن فری، تو اب یہ کام جو ذمہ داری ہے یہ دکاندار کی ہوتی ہے کہ لوگ دکاندار کو دیتے ہیں اور یہ جو سنبھالتا ہے، ہینڈلنگ کرتا ہے، اس کے بدلے میں کمپنی اس کو جو ہے وہ 10 روپے یا جتنے بھی چارجز دیتی ہے، تو کیا یہ لینا جائز ہے؟ اور اس طریقے سے پھر وہ انعام لینا بھی کیا جائز ہے؟ بڑے تجربہ کار معلوم ہو رہے ہیں آج تو آپ کریانہ کی فیلڈ میں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہینڈلنگ کی صورت کیا ہوگی، صحیح، آپ نے اچھی مثال دی ہے۔ میرے ذہن میں تھا کہ شاید ممکن ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بھی ایک بڑے ڈبے کے ساتھ ایک چھوٹا ڈبہ بھی ہے، جی جی، یہ شاید اس کے چارجز ٹھیک دے ہے، رہے ہوں، تو یعنی مختلف جو ہے وہ ڈبہ خالی ڈبے وغیرہ اگر وہ وصول کرتے ہیں، اس صورتحال ہے بڑی نازک۔ صحیح، اگر تو یہی صورت ہے جو آپ نے جو ہے وہ واضح کی اور جو میرے ذہن میں آئی تو یہ جائز ہے صحیح، کہ اس نے جو ہے وہ ایک پیکٹ سنبھالا ہوا ہے ایکسٹرا، ٹھیک ہے، جو اس کی ملکیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے کمپنی کے سپرد کرنا ہے صحیح، یہ سامان، تو اس نے ایک قابل معاوضہ کام کیا، ٹھیک ہے، ایک چیز کو سنبھال کے رکھا، اسی کے چارجز اسے دیے جا رہے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ ہوا
صحیح. کہ جی کمپنی نے رکھ دیا کیش ٹھیک ہے. کہ اس ڈبے کے اوپر آپ کو 10 روپے ملیں گے مثال ٹھیک ہے. کے طور پر، اور اس دکاندار نے اپنے پاس سے 10 روپے دے دیے. صحیح. اب کمپنی اس کو 2 روپے واپس دے دیے، مطلب 12 روپے واپس کیے صحیح. کہ تم نے پیسے دیے ہیں، چلو 12 روپے واپس لے لو. ٹھیک ٹھیک. یہ ہو جائے گا سودی معاملہ. صحیح صحیح. جیسا کہ ہم نے پچھلے سلسلوں میں بیان کیا تھا کہ رنگ کے جو ٹوکن ہوتے ہیں جی جی. اس میں یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے. کہ جو ڈیلر ہوتا ہے یا رنگ بیچنے والا ہوتا ہے، وہ جو رنگ کرنے والے ہوتے ہیں یا جو بھی وہ لے کر آئے گا ٹوکن، ان کو پلے سے پیسے دیتے ہیں. صحیح. اور پھر کمپنی سے جب لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، وہ سودی معاملہ ہو جائے ٹھیک ہے. گا. یہاں ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. یہاں انہوں نے پیسے کہیں بھی نہیں دیے، ٹھیک ہے. چیز ہی دی گئی. گاہک کو پیسے نہیں دیے، ٹھیک ہے. چیز بھی نہیں دیے، ٹھیک ہے. بلکہ ایک تو یہ صورت ہے الٹا گاہک سے ڈبے لے کر اپنے پاس رکھے سنبھال لیے. سنبھالے ہیں، تو اس کا اجرت ان سے طے ہو گئی تھی، تو یہ اجرت ہے. ٹھیک ہے. یہاں سودی معاملہ نہیں پایا جا رہا، صحیح سے. اور محنت پر اجرت ہے. ٹھیک ہے. جبکہ وہ جو رنگ کے ٹوکن تھے ٹھیک ہے. وہاں محنت پر اجرت نہیں تھی. صحیح. وہاں جو پیسے خرچ کیے انہوں نے، جو قرضہ دیا کمپنی اپنے پاس سے کمپنی کی طرف سے، اس پر ان کو اضافہ ملا ہے. ٹھیک ہے. وہ سودی صورت تھی یا اجرت کی صورت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہو گیا. ٹھیک. اچھا، انعام کے تعلق سے سوال ہے کہ اب کمپنیوں میں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ گھی کا ڈبہ لیا، پیکٹ ہیں گھی کے، کمپنی کہتی ہے کہ جو ڈبہ لے گا اس کو ساتھ جو ہے مثال ایک صابن لگا دیتے ہیں ڈبے کے ساتھ، دکاندار اس کو اتار لیتے ہیں، تو گاہک کو وہ ڈبہ ہی دیا جاتا ہے، صابن جو بھی انعام دیا گیا تو وہ نہیں دیا جاتا، کیونکہ گاہک کو پتہ بھی نہیں کہ کمپنی کی کوئی اسکیم آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. بعض اوقات تو ایسی جو پیکنگ ہوتی ہے کہ وہ بڑی واضح ہوتی ہے. بعد میں تشہیر ہوتی ہے اس کمپنی، پھر تو گاہک لے لیتا ہے. اگر تشہیر نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی انعام بھی آیا تھا، کوئی پیکج آیا ہوا ہے، تو اب وہ دکاندار سنبھال لیتے ہیں اپنے پاس اور اس کو الگ سے پرچیز بیچتے ہیں، اس کی سیلنگ کرتے ہیں. تو کیا یہ دکاندار کا رکھنا، اتار لینا، گاہک کو نہ بتانا، کیا اس کی اجازت ملے گی؟ یا اور کمپنی کے ساتھ بھی کیا دھوکہ کہلائے گا؟ کیونکہ کمپنی نے بھی ایک اپنی چیز بھیجی ہے مارکیٹ کے اندر سہولت کے ساتھ، تو کیا یہ کمپنی کے ساتھ بھی دھوکہ کہلائے گا؟ دیکھیں، سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ دھوکے کا کوئی نہ کوئی پہلو تو یہاں ضرور پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دکاندار کوئی بری ذمہ نہیں ہو سکتا صحیح. کہ یہ مطلقاً اس چیز کو خود ہی ہڑپ کر جائے. لیکن ایک ہے حرام کا حکم لگانا. ٹھیک ہے. کہ ایسا کرنا حرام ہے یا اس درجے کا گناہ ہے. تو ایسا حکم لگانے کے لیے کچھ تحقیق اس بات کی ضروری ہے کہ کمپنی کیا سمجھتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اب ہوتا ہی ہے نا کہ دکاندار بھی کئی ہوتے ہیں. صحیح. پہلے یہ ڈیلر کے پاس آئے گا، ہو سکتا ہے ڈیلر ہی ایسا کر لے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہول سیلر کے پاس جائے گا، ہو سکتا ہے ہول سیلر یہ کام کر لے. ٹھیک ہے. پھر ہول سیلر سے ریٹیلر کی طرف آئے گا، وہ یہ کر لے. پھر ہوتا ہے کہ ریٹیلر سے بھی جو گلی محلوں میں بیچنے والے ہوتے ہیں وہ لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب بظاہر تو یہ ریٹیلر سے کس نے خریدا؟ دکاندار نے، تو وہ دکاندار کی ملکیت ہوگی دونوں چیزیں. ٹھیک ہے. ہول سیلر سے جب خریدا اس نے ریٹیلر نے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ریٹیلر کی ملکیت ہو گئی. صحیح. تو یہ صورت جو ہے بڑی مشتبہ ہے. ٹھیک ہے. حدیث پاک میں بیان ہوا نا کہ ان الحلال بین ان الحرام بین، صحیح. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. ٹھیک ہے. بینہما امور مشتبہات، مشتبہات، دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حکم مشتبہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسی کیٹیگری میں سمجھ میں آتا ہے. صحیح. تو دکاندار کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب کمپنی کیا کہتی ہے، اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں، وہ کیا سمجھ کر کر رہی ہے، کچھ تحقیق کے بعد یہ حتمی حکم بیان ہوگا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی مزید سوالات ہمیں سنائیں. میرا نام نوید شکیل ہے. پرانے ریٹ کا مال نئے ریٹ پہ بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ریٹ نہ نئے ہوتے ہیں نہ پرانے ہوتے ہیں، ریٹ ہمیشہ کرنٹ ہوتے ہیں. صحیح. کسی نے پراپرٹی لی لاکھوں کی، اب ہوگی کروڑوں کی. ٹھیک ہے. یہ تھوڑی کہ وہ پرانے ریٹ میں بیچے گا. ٹھیک ہے. تو ریٹ وہی ہیں جو بیچتے وقت آپ کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی ایسی شریعت میں قید نہیں ہے جس سے یہ کہا جائے کہ آپ نے پرانے ریٹ میں یہ چیز بیچنی ہے. بھلے وہ چیز پر لکھا ہوا اس کے اوپر. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے وہ چھوٹی سی پرچی اپنی لگا دیتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں لگاتے، مہنگی بیچ دیتے ہیں. اصل میں پرچی ہے وہ تو ایک ضمنی چیز ہے، اسٹیکر سا لگ جاتا ہے. ضمنی چیز ہے. ٹھیک ہے. اس پرچی کی تو کئی دفعہ پہلے خلاف ورزی ہو گئی ہے. صحیح ہے.
جب ہول سیلر نے خریدا ہے ٹھیک ہے اس پرچی کے ریٹ پہ تو نہیں خریدا ہے نا. ٹھیک ہے ہول سیلر سے ریٹیلر نے خریدا ہے, پرچی کے ریٹ پہ تو نہیں خریدا ہے. ٹھیک ہے تو اب کمپنی کے پیسے بڑھ گئے ہیں, انہوں نے اپنی چیز لگا دی ہے, چیز تو ان کی اپنی ہی ہے, ٹھیک ہے یعنی جو چیز خریدتا ہے وہ اس کی ملکیت میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے اب وہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ اس کو 2 پیسے کم بیچے زیادہ بیچے. صحیح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باب المدینہ کے ریٹ الگ ہوتے ہیں اور حیدرآباد کے الگ ہوتے ٹھیک ہیں, ہے پھر حیدرآباد کے ریٹ الگ ہوتے ہیں اور دیہی علاقوں کے ریٹ الگ ہوتے ہیں. صحیح جو کنوینس چارجز اس کے بھی بڑھ ہیں جاتے وہ ہیں. بڑھ جاتے ہیں آگے جا ٹھیک کے. ہے جتنا چیز فیکٹری کراچی میں اور مال ملک میں سپلائی ہو رہا ہے صحیح تو قیمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے اسی ریٹ پہ بیچنا. ٹھیک ہے تو یوں وسعت ہے. ہاں قانون اگر اس بارے میں کچھ گرفت کرتا ہے تو پھر اس کا لحاظ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی مزید سوالات سنائیے. میرا نام رشید ہے. میرے احکام تجارت میں یہ سوال ہے کہ پہلے جو چیز آتی تھی 1 کلو کی اور اب 900 950 گرام ہوتی ہے. پہلے یہ 1 کلو آتی تھی اور 1 کلو ہی کہلاتی تھی, ابھی بھی 1 کلو ہی سے مشہور ہے. دکاندار جو ہے اس کو کے جی میں بیچتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ جی حضور, اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوانٹٹی اس کی جو ہے وہ کم کر دی, مقدار کم کر دی گئی, لیکن کہتے ہیں اس کو ابھی بھی 1 کلو ہی ہے. کیا یہ جائز ہے اس کو؟ میرے خیال سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں جو پیک چیزیں آتی ہیں جی جی پیک چیزوں میں اور پیک ہی بکتی ہیں, جی جی کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی یا اس میں سے آدھا لینے کی صورت نہیں بنتی. جی جی تو جو پیک چیزیں ہیں ان پر عام طور پر لکھا ہوتا ہے. صحیح لکھا ہونے کے باوجود, میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے مختصراً اتنا عرض کرتا ہوں کہ لکھا ہونے کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ یہ اب اس کا وزن نہ کیا جائے اس سے بڑی ذمہ ہو گئی یہ چیز. صحیح وزن تو پھر بھی کرنا پڑے گا. اچھا دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کا وزن کر کے دے, کیونکہ یہاں کنزیومر رائٹ متاثر ہو رہے ہیں نا. ٹھیک ہے ایک چیز بندہ خریدنے آیا چیز, چلو اس پہ لکھا ہوگا 990 گرام, ٹھیک ہے لیکن کیا ثبوت ہے کہ وہ 990 گرام ہی ہوگی؟ صحیح ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی سوراخ ہو, ٹھیک ہے بہت سارا سامان نکل گیا ہو اس کے اور اندر. پھر اس کا سوراخ کس طریقے سے بند کر دیا ہو. ٹھیک ہے تو کنزیومر رائٹس کا یہ تقاضا ہے کہ, اور شریعت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جو چیز تول کے حساب سے لی جا رہی ہے تو دکاندار اس کو تول کر دے, اس کے سامنے تول کر دے, ٹھیک ہے ورنہ اس کے رائٹس متاثر ہوتے ہیں. صحیح. دکاندار کو یہ حق حاصل نہیں ہے. عام طور پہ ایسے لیا نہیں جاتا. اب جیسے سرف کے پیکٹ آتے ہیں, پتی کے ڈبے آتے ہیں, دودھ کے ڈبے آتے ہیں, وہ دکاندار بھی اور گاہک بھی بس وہ پیکٹ ڈبے کے حساب سے لیتے دیتے ہیں. اب دوسری صورت میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ تول کی بنیاد پر نہ لے. صحیح. یعنی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس شرعی تقاضا ہے کہ تول ہونا ضروری ہے, صحیح. اور میں اس تقاضے کا خیال رکھوں اور کسی قسم کی غیر شرعی بات کا مرتکب نہ ہوں, تو پھر وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کو ایز پر پیس لے لے. ٹھیک ہے کہ میں یہ پیس لیتا ہوں صحیح. جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے 990 گرام. ٹھیک ہے 990 گرام تو لکھا ہوا ہے, لیکن اس میں جتنا بھی ہے میں اس کو ایک پیس کے طور پر اور ایک ڈھیری کے طور پر یا ایک لاٹ کے طور پر لے رہا ہوں. صحیح. تو وہ اس کو وزن سے صرف نظر کرتے ہوئے ٹھیک ہے جو بھی وہ پیکٹ ہے پیکٹ کو لے لے. ٹھیک ہے. یہ پیکٹ کی کتنی قیمت ہے؟ اتنی ہے. اچھا یہ پیکٹ مجھے دے دو. اس میں الفاظ یہ کلو والے استعمال نہیں کریں گے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1 کلو والا پیکٹ دے دیں. یہ کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مراد وہ پیکٹ ہی ہوگا. آٹے کے عام طور پر 2 پیکٹ ہوتے ہیں. جی جی. 5 کلو والا 10 کلو والا. بڑے والا پیکٹ دے دو. ٹھیک ہے. چھوٹے والا پیکٹ دے دو. ٹھیک ہے. تو یہ اب پیکٹ کے اعتبار سے لے رہا ہے, اب وزن کے اعتبار سے نہیں لے رہا. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی اگلا سوال سنائیے. میرا نام محمد شمیم ہے. میں احکام تجارت میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چائنا نمک اجینوموٹو اس کو استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیونکہ عموماً بیشتر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ عموماً کریانے کی دکان میں جو اچار لوز اچار جو بیچتے ہیں کھلا ہوا, اب دکاندار کہتے ہیں کہ یہ اچار جو ہے گھر کا ڈلا ہوا ہے, حالانکہ گھر کا ڈلا ہوا نہیں ہوتا ہے. آپ ہمیں شرعی حکم دیجیے کہ اس کے لیے کیا حکم ہے. جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک سوپ والے میرے پاس آئے. سوپ والا سردیوں میں ملتا ہے سوپ. کہنے لگے مفتی صاحب اگر سوپ میں نمک نہ ڈالا جائے نا تو ٹیسٹ ہی نہیں آتا. صحیح. تو اب کیا حکم ہے اس بارے میں؟ ٹھیک ہے.
مطلب میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ نمک نہ ڈالا گیا تو ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا یا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا ٹھیک ہے جو لوگوں کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک اس کے حلال و حرام کا تعلق ہے تو بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس وقت تک حرام نہیں کہہ سکتے، یعنی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ناپاک نہیں کہہ سکتے جب تک ہمیں یقین کامل نہ ہو. صحیح. اب یقین کامل ہوتا ہے شرعی شہادت کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. کہ اور وہ شرعی شہادت بھی ایک لاٹ پر تو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کہ بھی دو عادل گواہ آ جائیں کہ یہ لاٹ ہمارے سامنے بنی ہے ٹھیک ہے. اور اس لاٹ میں فلاں حرام اجزاء ڈلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ٹھیک ہے وہ شرعی شہادت جس تک پہنچے گی وہ عمل کرے گا. ٹھیک. پوری دنیا تک پہنچے ایسا تو مشکل ہے. اب یہ شریعت کی ایک آسانی ہے کہ جب تک یقین کامل نہ ہو اس چیز کو ناپاک یا حرام نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اب ہم میں سے کون گیا ہے اس کمپنی میں، اس فیکٹری میں، اس ادارے کے اندر؟ ہم نے سنا ضرور ہے اور سننا محض سننا ٹھیک یہ ہے. کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح. اس کی بنیاد پر کسی نمک کو، کسی پروڈکٹ کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ طبی حوالے سے اگر ڈاکٹر اس پر کوئی اعتراض کرتے ہیں، ان کا تجربہ یا ان کی پریکٹس یا مریضوں کا آنا یہ بتاتا ہے کہ طبی کوئی نقصانات ہیں تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب طبی حوالے سے کسی کو مضر کہنا اور بات ہے اور کسی کو حرام کہنا چیز کو اور بات ہے. ٹھیک ہے. تو حرام تو ہم نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے. جب تک ثابت نہ ہو اس کو حلال ہی کہا جائے. بچنے کا حکم دیں گے، استعمال کر سکتے ہیں؟ کوئی بچنے کی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور حکم دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے. صحیح. اگر سنی سنائی بات پر حکم بیان کیا جانے لگے تو پھر تو معاملہ مشکل ہے. ٹھیک ہے. اس کو استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا سوال حضور، کھلا اچار جو بکتا ہے دکاندار عموماً کہتے ہیں یہ تو گھر کا ڈلا ہوا ہے، کیونکہ جو اچار کے کارخانے ہیں ان کی حالت لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے، تو صفائی کا تاثر دینے کے لیے تو گھر کا ڈلا ہوا ہے، حالانکہ وہ باہر سے ہی آیا ہوتا ہے. اصل میں ہمارے خاص طور پر باب المدینہ کراچی کے اندر بہت ساری پروڈکٹس گھروں میں بنتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. آپ اس کو دیکھ لیں، بنارسی کڑھائی گھروں میں ہوتی ہے. بنارسی کڑھائی جو ہے کپڑے کی جی گھروں میں ہوتی ہے. پورا اورنگی ٹاؤن جو ہے وہ صحیح. جا کر دیکھ لیں یہی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پیکنگ گھروں میں ہوتی ہے. صحیح. تو یہاں گھر سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے. گھر سے مراد ہے ایک اسٹائل. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے نا جو بازاری اچار ہوتا ہے نمک والا اچار ہوتا ہے، صحیح. اور اس کو بڑا ہی جو ہے نا وہ ایمرجنسی بنیادوں پر بنایا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ سرسوں کا تیل بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے. اور انتہائی تیز نمک ہو ہوتا سکتا ہے. ہے کیمیکل بھی ڈلا ہو. ہاں. تو یہاں مراد ہوتا ہے وہ اسٹائل جو گھروں میں ٹھیک ٹھیک گھروں کے اچار میں پایا جاتا ہے، وہ صحیح. معیار یا وہ صفائی. ٹھیک تو ہے. ورنہ یہی اچار کوئی گھر میں ڈال کر لے آئے ٹھیک ہے. تو اب بھی یہ ناکافی ہوگا جواب کہ گھر کا اچار ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جب اس معیار کی وہ چیز نہیں ہے صحیح. تو پھر اس معیار کی ثابت کرنا تو دھوکہ دینا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں صحیح. جس سے گاہک دھوکے میں پڑے ٹھیک ہے. ٹھیک. اور وہ خرید کر لے جائے اور آپ کی باتیں غلط ہوں. ٹھیک مال ہے. تو بک جائے گا، ایسے مال میں برکت نہیں ہوگی ٹھیک ہے. اور ممکن ہے بعض صورتوں میں آمدنی بھی حرام ہو. صحیح. بالکل صحیح صریح صاف جی. الفاظ کہنے چاہیے. جی اگلی کال ہمیں سنائیے. میرا نام شعیب ہے. سلسلہ احکام تجارت میں سوال یہ ہے، آئے دن مال شارٹ رہتے ہیں، اس کے بنا پہ ہم دکانداروں کو اسٹاک کر کے رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ کمپنی اگر 20 آئٹم بناتی ہے تو 10 آئٹم پرووائڈ کرتی ہے اور 10 آئٹم شارٹ ہوتی ہے. آئے کہ یہ اس طریقے سے مال رکھنا کہیں ذخیرہ اندوزی تو نہیں ہے؟ بعض پروجیکٹ ایسی ہوتی ہیں جو کمپنی کی طرف سے چھاٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پروڈکٹ جو ہے جیسے کوئی شیمپو ہے یا صابن ہے، جی. ایسا نہیں کہ اس کا کال پڑا ہوا ہے اور دوسری کمپنیاں ناپید ہو گئی ہیں، صحیح. دوسری کمپنیوں کی اویلیبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. شریعت کا اصول یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے صرف اور صرف انسانوں اور جانوروں کے کھانے پینے کی چیزوں میں. انسانوں اور جانوروں کے کھانے پینے یعنی کی جس ذخیرہ اندوزی کو منع کیا گیا ہے صحیح. اس کا تعلق غذا سے ہے. ٹھیک ہے. تو انسانی غذا یا جانوروں کی غذا، پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کا تعلق اس سے ہے. صحیح. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی اس وقت منع ہے جب قحط کا عالم ہو. ٹھیک ہے. قحط پڑا ہو، قحط پڑا ہو، قلت ہو، لوگوں کو بہت قلت، قحط جیسی قلت ہو، ٹھیک ہے. بھوکے مر رہے ہوں. ٹھیک ہے.
تو اس وقت ذخیرہ اندوزی منع ہے، اور جو بھی احادیث آئی ہیں وہ اس کے متعلق اس کا تعلق اسی موقع سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ تو ذخیرہ اندوزی کرنا تو ضروری ہے. ٹھیک ہے. گندم جو ہے اگر اسٹاک نہ رکھے جائے ٹھیک ہے تو پورا سال لوگوں کو کیسے ملے گی؟ صحیح صحیح. پھر اب تو ایک ملک جو ہے وہ ملک رہا ہی نہیں نا، صحیح. ایک ولیج بن چکا ہے. ٹھیک ہے. اور آزاد تجارت رائج ہو چکی ہے. جی جی. اگر گندم آتے ہی فوراً بک جائے تو ساری ملک سے باہر چلے جائے گی. ایسے ہی ہوگا. ملک میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. لوگ کیسے کھائیں گے؟ تو ذخیرہ اندوزی کا ایک پہلو اور ایک پس منظر یہ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اسٹاک رکھا جاتا ہے، فیوچر پلاننگ کہہ سکتے ہیں، کہ تاکہ پورا سال جو ہے وہ گاہکوں کو ملتی رہے. اب جو غذائی اجناس ہیں جیسے گندم ہے، آج کل جیسا کہ سیلاب آیا ہوا بہت ساری جگہوں پہ، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی ابھی یہاں گندم موجود ہے. صحیح. اس علاقے میں گندم کی شارٹیج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اتنی ہزار بوریاں یہاں موجود ہیں، اتنی ہزار یہاں موجود ہیں. تو ایک تو گندم جو ہے جو سندھ میں تو میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کے گودام موجود ہوتے ہیں. صحیح. بڑے بڑے گودام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے خاص طور پر صحرائے تھر میں گندم نہیں اگتی. ٹھیک ہے. تو اب وہاں تو اگتی ہی نہیں ہے، تو وہاں دکانوں پہ بھی نہیں ملتی، سارا مال باہر سے جاتا ہے. صحیح. تو پورا سال دکانداروں کو مال ملتا رہے. صحیح. حکومت نے گودام بنائے ہوتے ہیں، خاص گندم کے گودام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ذخیرہ اندوزی وہاں یہ حکومت کرتی ہے. ٹھیک ہے. بعض جو ہے وہ اوقات جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، دکاندار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ یہ مسالے تک کے، مرچوں کے، اس کے وہ ہوتی ہیں، ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ گورنمنٹ کے قوانین اسے منع کرتے ہیں. صحیح. کہ جناب یہ چیزیں ان کا اسٹاک نہ کیا جائے. تو جہاں جہاں قانون متوجہ ہوتے ہیں تو پھر وہاں اس چیز کا لحاظ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اناج کے تعلق سے گندم ہو گئی یا گنا ہو گیا، اس طرح کی چیزیں ہو گئیں، تو اس میں بین الصوبائی یا بین الاضلاع نقل و حمل منع ہو جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. سرے سے اسٹاک کرنا منع ہو ایسا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حضور آپ نے شرط بیان کی، ایک تو وہ کھانے پینے کے اشیاء اور ایک قحط پڑا ہو. جی. اب ہمارے یہاں عموماً جو ہے نا وہ بارشیں نہیں ہوتی، جس علاقے میں تو کہتے ہیں قحط پڑ گیا، قحط سالی آ گئی، تو یہ والا قحط مراد ہے یہاں پر. اب جیسے تھرہی کا آپ نے نام لیا، وہاں بارشیں نہیں ہوتی، تو بھائی قحط پڑ گیا تو کیا اب ذخیرہ اندوزی منع ہو جائے گی یا کچھ اور اعتبار کیا جائے گا؟ بارش نہ آنا قحط نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. قحط کی جیسے ابھی باب المدینہ کی جو صورتحال تھی بارش سے پہلے، صحیح، کنویں جو ہے وہ نیچے چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں مہینے میں شاید 2 دفعہ پانی آتا ہوگا واٹر سپلائی کا، تو لوگ کنویں کھدوا رہے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے. تو ہر گلی کے آگے مشین چل رہی ہوتی ہے، تو صحیح. تھوڑی سی مجھے معلومات ہیں. ٹھیک ہے. تو شروع میں جب لوگوں نے کنویں کھدوائے تو 70-80 فٹ پر پانی نکل رہا تھا بڑے آرام سے. ٹھیک ہے. اور اب صورتحال یہ تھی کہ 150 اور 250 فٹ پر پہنچ گیا تھا. 200 فٹ پر پہنچ گیا، مطلب 150 250 پر پہنچ گیا تھا. ٹھیک ہے. پانی نیچے ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایک قحط کی صورت ہے. ٹھیک ہے. کہ پانی نیچے ہو گیا. تھر میں تو یہ صورتحال ہے کہ 400 فٹ بھی نیچے چلے جائیں تب بھی پانی نہیں نکلتا، اور نکلتا بھی تو کڑوا نکلتا ہے پھر. صحیح. تو قحط کی بہت ساری علامات ہیں. قحط کا تعلق صرف بارش نہ ہونے سے نہیں ہے. قحط میں جو ہے وہ درخت جو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں. صحیح. ان کے پتے بھی نہیں رہتے، پیداوار نہیں ہو پاتی، اناج نہیں ہو پاتا، پیداوار نہیں ہو پاتی، پانی جو ہے نا ناپید ہو جاتا ہے. صحیح. تو پھر وہ ایک جو غذا ہے اس کا ملنا ممکن ہی نہیں رہتا. بہت اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. عمومی طور پر جو لفظ بولا جاتا ہے وہ صورتحال کم ہی پائی جاتی ہے. کم پائے جانے کی وجہ یہ ہے چونکہ ملک ہے نا پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن اور اتنا مختلف الانواع امتزاج عطا فرمایا ہے کہ کہیں سردی ہے کہیں گرمی ہے، صحرا بھی ہے یہاں اور نہری علاقے بھی یہیں ہیں. تو یوں مختلف مزاج ہونے کی وجہ سے علاقوں کے چیزیں کور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آمد و رفت کے ذریعے، سپلائی کے ذریعے وہ چیزیں بحال رہتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ گندم جو ہے آپ کو ہزاروں روپے کی خریدنے پڑ رہی ہے. ایسی صورتحال ہم نے تو نہیں دیکھی آج تک. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبر
تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستہ تیرے حبیب کا.